تیرا دامن گلوں سے سجا کر جھنڈیاں. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں حیدر عباس صاحب، جنہوں نے ریسنٹلی یوٹیوب کے اوپر یہ چینل لانچ کیا ہے، جس کے تھرو وہ پاکستان اکانومی کے اوپر، ٹورزم کے اوپر، سوشل ایشوز کے اوپر، پبلک فائنینس کے اوپر ویڈیوز کے تھرو تعلیم و آگہی کے ڈفرینٹ پیغامات عوام تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اس پر ہم حیدر صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ حیدر صاحب شارٹلی اب تک جو ویڈیوز بنا چکے ہیں ان کو بریفلی ایکسپلین کر دیں. بہت شکریہ رضوان. ابھی تک ہم نے جو ویڈیوز بنائے ہیں وہ بیسکلی آن ٹورزم، آن چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر بھی ہم نے دو کمپوننٹس پارٹیکولرلی. ون از دا انرجی کمپوننٹ، دا ادر ون از دی روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. ان کے اوپر روڈ کے اوپر ہم نے تقریباً 3 ویڈیوز بنائے ہیں، اور انرجی کے اوپر سو فار وی ہیو میڈ 1 ویڈیو. تو اس میں ہماری یہ ہمبل کوشش انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. آگے جا کر انشاءاللہ ہم اکانومی کے اوپر، پبلک فائنانس کے اوپر، اور انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں گے جو پارلیمنٹری بزنس ہے ہمارے ملک کا، اور اس میں جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو پارلیمانی جمہوریت کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے اور شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو. آج کے اس پروگرام کے اندر میں زیادہ تر جو آپ سے کویسچنس پوچھوں گا وہ سی پیک کے ریلیٹڈ ہوں گے. حیدر صاحب، سب سے پہلے ایک عام پبلک پرسیپشن ایگزسٹ کرتی ہے کہ سی پیک از دا ماڈرن ورژن آف ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کے تھرو لوگوں کے اندر یہ ایک پراپوگینڈا پھیلایا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید چائنیز پاکستانی اکانومی کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، جو فیوچر کے اندر گورنمنٹ فیلئر کی طرف لے جائے. تو کائنڈلی اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا، کیونکہ آپ نے ان ڈیپتھ ان پروجیکٹس کو پڑھا. تھینک یو ویری مچ رضوان، ویری پرٹیننٹ کوشچن. بیسیکلی دس کوشچن ایگزسٹ ان آور سوسائٹی. آپ کے علاوہ بھی کئی سارے کچھ دوستوں نے مجھ سے آن ورڈ سے پوچھا کہ اس سے ایسا تو نہیں کہ کوئی ریپلیکیٹ ہو رہا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو سٹوری ہے. بٹ رضوان بلیو می، after going through in the details of the projects and after seeing personally many projects, میں میرا کم از کم یہ ذاتی طور پہ یہ بلیف ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ انشاءاللہ it will prove to be a real game changer. بیکاز جب بھی آپ کو پروجیکٹ پہ جاتے ہیں تو اس کی کاسٹ آف کیپٹل کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے فیوچر ریٹرنز کو دیکھا جاتا ہے. اس بیسس کے اوپر یو نو دیٹ اس کا پے بیک پیریڈ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. آن دا بیسس آف دیٹ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، جو ہم پیورلی اکیڈمک سینس میں بات کریں. بالکل. تو اس پروجیکٹ کے اندر جو خاصیت ہے وہ یہ کہ یہ لانگ ٹرم کنسیشنل لونز، گورنمنٹ کنسیشنل لونز جس کو ہم کہتے ہیں، اس بیسس کے اوپر یا پھر گرانٹس کے اوپر فائنانسنگ ہوئی ہے. تو جو لانگ ٹرم گورنمنٹ کنسیشن لون ہے وہ بیسکلی 20 ایئرس کے لیے ہوتے ہیں، اور 5 ایئرس کا اس میں گریس پیریڈ بھی ہوتا ہے. تو اس میں جو کاسٹ آف کیپٹل ہے، ان ادر ورڈس انٹرسٹ، اس کی رینج 0% سے 2% کے درمیان ہوتی ہے. تو سو ان دس منیمل ریٹ اف یو آر فار ایگزامپل امپروونگ یور انفراسٹرکچر، اور اس سے یہ ایک محتاط اندازہ ہے کہ ہمارا تقریباً 3.5% آف GDP کی لیکیج ہے ڈیو ٹو پور انفراسٹرکچر. تو انشاءاللہ اس کو ہم ریکور کریں گے، اس کو کنٹرول کریں گے. تو آر ایبل ٹو کنٹرول دی لیکیج آف دس 3.5%. تو میرے خیال میں وہ کاسٹ سے وہ اوپر انشاءاللہ زیادہ ہوگی. اپارٹ فرام جو انہینس ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہوں گی، وہاں سے آپ کو فائدے ہوں گے. انہینس جو آپ کی امپلائمنٹ ہوگی وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی. ایکسپورٹ کا لیول انشاءاللہ آپ کا انہینس ہوگا، اس سے بینیفٹ ہوگا. تو یہ بہت سارے انشاءاللہ اس سے بینیفٹس ملیں گے ہماری کنٹری کو. تھینک یو ویری مچ فار بریف آنسر. اس کے بعد جو میرا دوسرا کویسچن ہے وہ بھی عام پبلک کے اندر نا ایک جنرل رائے ہے کہ سی پیک از جسٹ اے روڈ، جس کے اوپر جسٹ روڈ ٹرانسپورٹیشن ہوگی، جو گڈس فارورڈنگ کا ہی کام ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سی پیک کو اوور آل ذرا ایکسپلین کر دیں کہ سی پیک کن کن ایریاز کو کور کرتا ہے.
اور یہ فیوچر کے اندر کن کن ایریاز کو آگے لے کے جانے میں ہیلپ کرے گا؟ Thank you very much. Again, very pertinent question. Already I have shared with friends, but آپ کے اس کوشچن کے ہم اس کو ایز اے اپرچونیٹی لیتے ہوئے میں بتاؤں کہ SIPEC is not name of only a single road project basically. It is a portfolio of various projects جس میں روڈس بھی شامل ہیں, جس میں انرجی کے پروجیکٹ شامل ہیں, جس میں تمام پروونسز کے اندر انڈسٹریل زونس کی کو انویسٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کے اس کے اندر پروجیکٹ شامل ہیں, نالج شیئرنگ کے بہت سارے پروجیکٹ شامل ہیں, گوادر ڈیولپمنٹ اس کے اندر شامل ہے, فائبر آپٹکس اس کے اندر شامل ہے. Apart from this, recently the various provincial projects have also been included in this mega project basically. So it is not only a name of a road, it's portfolio of projects. تو انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں کہ یہ آگے جا کر ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ابھی جو میرا کویسچن ہے وہ اسپیسیفک ٹو گوادر ہے, کیونکہ SIPEC کا ایک بہت بڑا جو حصہ تھا وہ گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ تھا اور گوادر کو ایز اے سٹی آگے لے کے جانے کا پلان تھا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اوور آل جو گوادر کے اندر SIPEC کے انڈر پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے بارے میں بریفلی بتا دیں, اور اس کے علاوہ جو ایسٹ بے ایکسپریس وے کا جو پروجیکٹ ہے جو بڑا اہم پروجیکٹ ہے اینڈ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹو کمپلیٹ, اس کے بارے میں ذرا بریف کر دیں کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے اور فیوچر کے اندر یہ پروجیکٹ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرے گا. بہت شکریہ رضوان. ہم SIPEC کے دونوں اینڈس کو دیکھیں نا تو ون اینڈ وچ از اسٹارٹنگ پوائنٹ فرام چائنا سائڈ سے کریں تو وہ ان کا شہر کاشیگر ہے ان دا پروونس آف سنکیانگ, وہاں سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے. اور SIPEC itself is a very prominent part of the greater BRI initiative of China basically. تو ایک بہت بڑا اس کا سگنیفیکنٹ رول ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ از فرام کاشیگر, اور ہماری طرف جو بارڈر لگتا ہے چائنا اور پاکستان کا اس کا نام ہے کھنجراب. کھنجراب سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور جا کے یہ گوادر پہ اینڈ ہوگا. اب یہاں پر جو ٹریڈ ہونی ہے وہ اس اینڈ سے لے کر اس اینڈ کے درمیان, اف یو ٹاک اباؤٹ چائنا اینڈ پاکستان, ٹھیک ہے جی. تو گوادر ہم کھنجراب سے اسٹارٹ لیتے ہیں, تو کھنجراب سے کنیکٹ ہوتا ہے یہ سارا جو روڈ کا پرٹیکولر پروجیکٹ ہے, وہ جو اینشین سلک روڈ تھا جس کو بعد میں کراکرم ہائی وے کا نام دیا گیا. دیٹ کراکرم ہائی وے ہیز ناؤ بین ری نیمڈ اینڈ ٹرانسفارمڈ ایز چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس اینڈ کے اوپر گوادر, کیونکہ آپ نے اس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن آف گوڈس ہیں اینڈ پیسنجرس ہیں وہ ان کی اسموتھ سیلنگ ہو جائے, ٹھیک ہے جی. تو گوادر میں 7-8 پروجیکٹس ابھی تک SIPEC میں شامل ہیں, جس میں دا بگ پروجیکٹ از دی نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ, جس کے اوپر تقریباً $230 ملین کی کاسٹ اسٹیمیٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے پہلے نام بتایا ایسٹ بے ایکسپریس وے, ٹھیک ہے جی, یہ ایک امپورٹنٹ ایک آرٹری ہوگی ٹو کنیکٹ مکران کوسٹل ہائی وے ود دی گوادر پورٹ اینڈ انڈسٹریل زون. ایگزسٹنگ جو سچویشن ہے گوادر میں جس سے یہ ٹریڈ ہو رہی ہے وہ ایک نیرو روڈ ہے جس کی ویڈتھ تقریباً کوئی 16 فٹ کے قریب ہے. اس پہ تمام ٹرکس کنٹینرز سب چیزیں وہاں سے جا رہی ہیں جو ویسٹ بے سے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں. تو جب اس بے ایکسپریس وے جس کو اردو میں ہم ٹرانسلیٹ کریں تو وہ مشرقی خلیج بزرگراہ کہلاتا ہے. اور بلوچی میں آج ایک بلوچی دوست سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ دینی زد بزرگراہ, معاف کیجیے اگر میں غلط اس کو پروننس کر رہا ہوں. تو یہ بیسیکلی یہ جب بنے گا تو یہ 6 لینتھ کا ایک ایکسپریس وے ہے, تقریباً اس کی لمبائی 19-20 کلومیٹر کے ایکولنٹ ہے. اور اس کے اوپر جو کاسٹ اسٹیمیٹ کی گئی تھی وہ $168 ملین ہے. سو آفٹر کمپلیشن آف دس روڈ جسٹ یو کین امیجن, اور یہ کمپلیشن کی اسٹیمیٹڈ ڈیٹ بھی اکتوبر 2020 ہے. آفٹر 1 month انشاءاللہ یہ آپریشنل ہوتا ہے
تو اس سے جو ٹرانسپورٹیشن ہے گوڈس کی اور پیسنجر کی فرام گوادر پورٹ ٹو دی مکران کوسٹل، جہاں اس کے بعد پھر آپ کو نیشنل ہائی ویز کی ایک پوری ایک جال ہے جہاں سے پھر آپ نے جہاں کہیں پہ بھی ویدر یو آر گوئنگ ٹو کراچی، ویدر یو آر ٹرانسپورٹنگ گڈس ٹو اسلام آباد اینڈ دین حویلیاں دین چائنا، تو یہ سارا آپ کے لیے بہت ایک سموتھ سیلنگ ہوگی. تو باقی اس کے علاوہ گوادر میں کچھ پروجیکٹس اور بھی ہیں جس کے اندر اگر ہم بات کریں تو وہاں جو برتھنگ ایریا ہے یا چینلس ہے ان کی ڈریجنگ بھی اس کے اندر شامل ہے. اس کے علاوہ گوادر اسمارٹ سٹی کا پلان بھی اس کے اندر شامل ہے. تو ملا کے کوئی تقریباً 700 ملین کے قریب اس کی گوادر کے اوپر اسٹیمیٹ کیا گیا اتنے $, $700 ملین اس کے اوپر اسپینڈ کیے جائیں گے. سو رضوان آپ جا کے پرسنل دیکھیے گا، میں تو ریسنٹلی ہو کر آیا ہوں وین آئی وینٹ ٹو گلگت بلتستان. تو یہ جو روڈ ہے آپ کا اسپیشلی ہزارہ ایکسپریس وے، اور وہاں اگر آپ ایبٹ آباد کی جو ٹنلس ہیں ان کی خوبصورتی آپ دیکھیے، آپ کو یہ فیلنگ آئے گی، اور مجھے بھی آئی تھی کہ ہم تھوڑے سے شاید وقت سے پہلے پیدا ہو گئے تو یہ چیزیں دیکھنے کا موقع شاید ہمیں کم ملے، بٹ الحمدللہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے ان کے لیے ایک بڑھتا ہوا، کھلتا ہوا، کھلتا ہوا پاکستان ان کو ملے گا انشاءاللہ. خوشحال پاکستان ملے گا، پرامن پاکستان ملے گا. تو انشاءاللہ امید ہے یہ چیزیں ہمارے بہتر ہو جائیں گی. تھینک یو ویری مچ حیدر صاحب. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے آڈینس سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کے اندر آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.